السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنے کے لیے قاعدے سے سٹارٹ لیں گے۔ قاعدے کی پہلی تختی 28 یا 29 حروف پر مشتمل ہے۔ اس کے ہر حرف کا مخرج، صفات انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ اس کا مخرج کچھ قرآن کے نزدیک 29 حروف کے مخارج بھی 29 ہیں، کچھ کے نزدیک 16 اور کچھ کے نزدیک 17 مخارج ہیں۔ جمہور علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اس کے ٹوٹل مخارج 17 ہیں۔ 17 مخارج سے یہ 29 حروف ادا ہوتے ہیں جو ہمیں فنگر ٹپس پر یاد ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ جب یہ تختی ہمیں بہترین آ جائے گی، کیونکہ انہی حروف سے مل کر الفاظ بنے ہیں، یہ تختی بہت اچھی آئے گی تو الفاظ بہت اچھے ادا ہوں گے، الفاظ بہت اچھے ادا ہوں گے تو آیات اور پھر قرآن انشاءاللہ۔ تو یہ مت گھبرائیے گا کہ اس میں ہمیں کتنا ٹائم لگ رہا ہے، جتنا بھی لگ رہا ہے الحمدللہ اللہ کی راہ میں لگ رہا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ تختی نمبر اول مفرد سے نکلا ہے، واحد اکیلا، مفردات ہر حرف کو الگ الگ لکھا گیا ہے اور الگ الگ پڑھنے کی پریکٹس کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پوری تختی کو میں ایک بار پڑھتی ہوں، غور سے سنیں گے اور ڈفرینشیٹ کریں گے جیسے ہم پہلے پڑھا کرتے تھے اور جیسے اب ہم سیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ اردو نہیں ہے، اردو سے ملتا جلتا ضرور ہے لہجہ یا آواز یا الفاظ لیکن یہ حروف عربی کے حروف ہیں۔ اب غور سے سنیں گے کہ کیسے ادا کیا، پھر ان کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اس میں اور عام پڑھنے میں ہمیں کیا فرق لگا؟ ہم لوگ ان حروف کو ادا تو ضرور کرتے ہیں لیکن مخرج کا دھیان نہیں دیتے، صفات کا دھیان نہیں دیتے، کون سے حروف موٹے ہیں، کون سے پتلے ہیں، کون سے سخت ہیں، کون سے نرم ہیں، کون سے سیٹی والے ہیں، کون سے بغیر سیٹی کے ہیں، کون سے پھسل کے ادا ہونے والے ہیں، کون سے منہ کے کس حصے سے اور کیسے ادا ہوتے ہیں، کیفیت کیا ہے ان کی ادائیگی کی، یا کن حروف کو ہم نے کم لمبا کیا اور کن حروف کو ہم نے زیادہ لمبا کیا۔ یہ سب جاننے کے لیے ہم چند ایک رولز سیکھیں گے اور ان قواعد کو اپنی کاپیز پہ نوٹ کر لیں گے اور ان کو یاد کر لیں گے۔ مثلاً کچھ حروف کو ہم نے کم لمبا کیا اور کچھ کو زیادہ لمبا کیا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کو کم لمبا کرنا ہے اور کس کو زیادہ لمبا کرنا ہے؟ اگر آپ بغور دیکھیں اپنے قاعدے پہ، یہ قاعدہ آپ کو آن لائن بھی اویلیبل ہوگا۔ اگر آپ گوگل پہ نورانی قاعدہ لکھیں گے تو ایک کلرڈ نورانی قاعدہ آپ کے سامنے آ جائے گا، ورنہ
یہ کوئی زیادہ کاسٹلی بھی نہیں ہے، بکس شاپ سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ تو اگر کچھ بھی ان میں سے طریقہ نہ ہو سکا تو مجھے بتائیے گا، میں اس کا پرنٹ لے کر اس کا پیج آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ حروف لکھے ہوئے ہیں الف با تا سا، جبکہ اردو میں ہم اس کو الف بے تے پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ اردو میں بھی اس کو سپیل کیا ہوا ہے، با کو بے اور الف، تا کو تے اور الف، یعنی کچھ حروف ایسے ہیں جو 2 حروف سے مل کر بنے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو 3 حروف سے مل کر بنے ہیں، جو 2 حرفی حروف ہیں ان کو کم لمبا کرنا ہے، اور جو 6 حرفی حروف ہیں ان کو زیادہ لمبا کرنا ہے۔ جب آپ مزید قواعد و ضوابط سیکھیں گے تب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لاجیکل کون سا رول اور کون سا قاعدہ ان پر بن رہا ہے۔ با، تا، سا یہ مد اصلی کے برابر ہے، اور ان کو 1 الف کے برابر آلموسٹ لمبا کریں گے، اور ان سب کی لمبائی آپ کو را کو پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے قواعد دیکھیں گے کہ ایسے لگتا ہے کہ اینچی ٹیپ سے انہوں نے ناپا ہے، اس کو کسی چیز سے تولا ہے، کوئی پیمانہ ایسا رکھا ہے۔ تو یہ آپ روزانہ جب پڑھتے جائیں گے تو آپ کو یہ ناپ تول خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ کیسے کرنا ہے۔ جیسے لڑکیاں کوکنگ کرتی ہیں، سٹارٹ میں وہ ٹی سپون لیتی ہیں، ٹیبل سپون لیتی ہیں اور ڈالتی ہیں، پھر آدھا کرتی ہیں، پھر سوا کرتی ہیں، پھر پونا کرتی ہیں، پھر لیکن اتنی ماہر ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو وہ ایٹ اے ٹائم دونوں چولہوں پہ کچھ مختلف چیزیں پکا رہی ہوتی ہیں، ساتھ میں کچھ اور بھی کر رہی ہوتی ہیں، کچن کی صفائی کا مینٹیننس کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں، یا آٹا گوندھ رہی ہوتی ہیں، یا ملٹیپل ٹاسکس میں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ کو بھی جب یہ بہت اچھا سمجھ آ جائے گا تو پھر آپ کو کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ ہاں سٹارٹنگ میں آپ کو یہ لگے گا کہ بڑا ٹف ہے۔ تو پتہ یہ چلا اب تک کہ 2 حرفی حروف کو کم لمبا کرنا ہے، اور وہ حروف جو 3 حروف سے مل کر بنے ہیں ان کو زیادہ لمبا کرنا ہے۔ جیسے جیم، یا اور میم سے مل کر بنا ہے، اس لیے اس کو زیادہ لمبا کریں گے۔ سین، یا اور نون سے مل کر بنا ہے، اور ان تینوں حروف سے جن سے یہ مل کر بنے ہیں، کوئی شروع میں آتا ہے یا درمیان میں آتا ہے یا آخر میں آتا ہے، اس کی ادائیگی کو بڑے پرفیکشن کے انداز میں کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم 100% کوشش کریں گے تب جا کر کہیں رزلٹ 80% یا کم و بیش آئے گا۔ تو با، تا، سا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، غاد، طا، ظا، توئیں زوئیں نہیں، اور تواں زواں نہیں، ناک میں بھی آواز نہیں جائے گی، یہ غلطیاں ہم اکثر کرتے ہیں۔ عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون۔ اس میں بھی ہونٹ گول ہوں گے، نو واو ہے نا، لیکن آواز ہم نکالتے ہیں عموماً یہ غلطی کرتے ہیں نون، ہونٹ جب گول نہیں ہوتے تو وہ آواز ناک میں چلی جاتی ہے منہ کی بجائے۔ واو، شروع میں بھی اور اینڈ میں بھی ہونٹوں کو مکمل گول کرنا ہے۔ ہا، حمزہ، یا، پھر حروف کی تقسیم کریں گے، حروف ہلکی کون سے ہیں، حروف شجریہ کون سے ہیں، صفریہ کون سے ہیں، قلقلہ کون سے ہیں، مستعلیہ کون سے ہیں۔ تو یہ ہم بتدریج ہی سیکھیں گے، ایک دن کے لیے لیسن بہت زیادہ نہیں کروں گی میں۔ تو آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، پھر نیکسٹ سیشن میں ہم مخارج سیکھیں گے کہ ہر حرف کا مخرج کیا۔ آپ کو نیٹ سے بھی اویلیبل ہیں، آپ کے قاعدوں پر بھی لکھا ہوگا، آپ اسے پہلے سے یاد ہوں گے، پڑھ بھی سکتے ہیں کلاس سے پہلے۔ پھر ہم حروف مستعلیہ سیکھیں گے۔ یہ 3 چیزیں انشاءاللہ ہم کمنگ کلاس میں سیکھیں گے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سا خیال رکھیے گا، ان حروف کی بار بار پریکٹس کیجیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔